اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شیطان کی ڈیوٹی نمبر 1 کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیوٹی نمبر 1 یہ ہے اس کی کہ لوگوں کو بھٹکا دے سیدھے راستے سے، یہ اس کی ڈیوٹی نمبر 1 ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد بنایا ہے، اس کو خود مختار بنایا ہے، اس کو اختیار دے کے بھیجا ہے، یہ انسان کا خاصہ ہے۔ تو منزل اس کی اللہ ہے، اس کو جانا اللہ کے پاس ہے، جیسی بھی صورت ہو لیکن جائے گا یہ اللہ کے پاس۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قرآن میں ہے کہ جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے، 2 گروہوں کی شکل میں، ایک کامیاب لوگ اور دوسرے ناکام لوگ۔ میں جس بات کو آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ انسان کو شیطان جو ہے اس کا طریقہ واردات کیا ہے۔ تو ڈیوٹی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ ہم سب کو بہکانے کی اس نے ذمہ داری لی بھی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے ضمنی طور پہ کہ وہ شیطان ہمارے اندر ہی ہے، اور اس کی بھی تفصیل ہے، لیکن وہ یوسوس فی صدور الناس، کہ انسان کے دل میں یہ پھونکے مارتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان نے انسان کے دل پر اپنی تھوتنی جمائی ہوئی ہے دل پہ، جب یہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ غافل ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس پہ مسلط رہتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں، وہ یہ ہے کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے اعراض کر لیا، بلا دیا، تو ایک شیطان میں اس پہ مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے، حالانکہ وہ خود یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ہدایت پہ ہوں۔ شیطان ساتھی ہے، اللہ اس کی منزل نہیں ہے، دنیا اس کی منزل ہے، اب شیطان اس کا ساتھی بن گیا۔ یہ 2 مختلف حالتیں ہیں، اور یہ نہیں کہ یعنی آپ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا، گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ گرم ہو جائے گا، یہ اس طریقے سے، یعنی ایک فطری اور نیچرل بات۔ ٹھنڈے کمرے میں جائیں گے ٹھنڈے ہوں گے، گرم کمرے میں جائیں گے تو گرم ہوں گے۔ تو یعنی دیکھیں 2 قوتیں ہیں اس کائنات میں، قوتیں ایک تو رحمانی ہے، رحمانی قوتیں ہیں۔ اگر آپ رحمانی قوتوں کو ساتھ نہیں دیتے اور اللہ کے بندے نہیں بنتے، نہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر لازماً آپ کو دوسرے گروہ میں شامل ہوں گے۔ آپ قرآن کی روح سے حزب الشیطان میں داخل ہوں گے۔ 2 گروہ ہیں، اگر آپ حزب اللہ میں نہیں ہیں، اللہ کی پارٹی میں نہیں ہے، اللہ کی پارٹی قرآن ہے اور حدیث ہے اور پیغمبر ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، میں آسان الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کی منزل دنیا ہے، اب آپ کا ساتھی شیطان ہوگا، یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کی منزل دنیا ہے تو آپ کا ساتھی کون ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ اللہ سے آپ نے تو تعلق توڑ لیا، آپ نے تو جوڑا ہی نہیں۔ اللہ سے تعلق کیسے جوڑے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ سے تو آپ نے تعلق قائم ہی نہیں کیا۔ اب آپ کا یعنی شمار جو ہے، آپ نے شیطان کے لشکر میں شرکت کر لی۔ شیطانی لوگ کون ہیں؟ جن کی منزل دنیا ہے۔ شیطان کی پارٹی کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ جن کی منزل دنیا ہے، جنہوں نے آخرت کے عوض دنیا کا سودا کر لیا ہے، آخرت کو بیچ کے دنیا کا سودا کر لیا ہے،
یہ شیطانی لوگ ہیں، شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، مشکل بات نہیں ہے، یہ شیطانی لوگ ہیں۔ اب اگر آپ نے خود اب دیکھیں، یہ آپ نے ارادہ کیا، اپنی منزل کا ارادہ آپ نے کیا ہے، شیطان نے آپ کو صرف وسوسہ دیا ہے کہ دیکھو ظاہر کو دیکھو، دنیا کو دیکھو، پہلے دنیا بناؤ پھر کر لینا، کوئی نیک اعمال کر لینا، حج کر لینا، یہ کر لینا، پھر کر لینا، نیک اعمال بعد میں کر لینا۔ تو وہ شیطان کا کام صرف وسوسہ اندازی ہے، بس اس سے زیادہ اس کا کام نہیں ہے۔ اور رحمان کا بھی یہی کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پیش کرتا ہے کہ تم ہدایت قبول کر لو۔ تو اگر آپ نے ہدایت کو نظر انداز کر دیا، اللہ کو منزل نہ بنایا، دنیا کو ترجیح دے دیا آپ نے، اور آپ کی نظر میں دنیا کی زیادہ اہمیت ہو گئی بنسبت آخرت کے، اب آپ شیطان کے چیلے ہیں۔ اب شیطان کے چیلے جب آپ بن جائیں گے، شیطان آپ کو تسلی دے گا، تسلیاں دے گا کہ غم مت کرو، مسلمان ہو، مسلمان کے شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، شکر کرو کہ گدھے نہیں ہو، کتے نہیں ہو، انسان ہو، اور انسان میں پھر مسلمان کے گھر میں، بس پدے شکر بس، باقی تو اپنی مرضی سے گزارو۔ اللہ تعالیٰ کیا غفور الرحیم نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے کہ نہیں ہے؟ بس بے غم کرو، بے غم و باچا کر پکڑائی مت دو، نہ اللہ کا حکم مانو صحیح طریقے سے، ہاں مان لو جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے اس کو مان لو، جو تمہارے مفادات سے ٹکراتا نہیں ہے، دنیا کے مفادات سے، اس کو تم لے لو اور کرو۔ لوگ جو کر رہے ہیں وہ کرو، جو زمانہ کر رہا ہے وہ کرو، لوگ کہاں چلے گئے، تم کیا کر رہے ہو، چھوڑو اس کو، لوگ جو کر رہے بڑھو، آگے بڑھو، اور تم بڑھ سکتے ہو۔ دیکھو ابھی تمہارا گھر نہیں ہے اپنا، تم گھر بنا سکتے ہو، خوب توجہ دو کاروبار پہ اور اسی پر توجہ دو بس، اور تو مسائل دیکھو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مسلمان ہے، تم مسلمان ہو، شفاعت تمہارا مقدر ہے، تم آخرت کی کیا فکر کرتے ہو؟ یہ شیطان اس کو سمجھاتا ہے۔ تو شیطان کے جو لشکری ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، وضاحت کر دی۔ ہر وہ شخص جو دنیا دار ہے، جو دنیا والے ہیں، وہ شیطان کے چیلے ہیں۔ برا منائے یا نہ منائے، تو میں نے تو آپ کو بات کہنی ہے، تو اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہندو لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، عیسائی آج بھی فخر کرتے ہیں، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں سکھ ہوں۔ آپ کو سکھ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ فخر کرتے ہیں، ہندو فخر کرتے ہیں، ہر ایک آپ بھی فخر کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ آپ شیطان کے جال میں آ گئے، شیطان کے یعنی آپ نے وسوسوں کو قبول کر لیا، اس نے صرف وسوسہ اندازی کی ہے کہ دیکھو یہ دنیا خراب ہو جائے گی تمہاری، تم ایسا مت کرو، انتہا پسند مت بنو۔ انتہا پسند ہوتا ہے نا، بنیاد پرست کس کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو تم نے، اپنی کیا حالت بنا لی ہے، ایسے بھی کہا جاتا ہے۔ ملا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ ہیں ایسے، مطلب یہی ہمارا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم تھے تو بھٹو صاحب، ان کی آپ تاریخ پڑھیں، جب پھانسی کے تختے جو دن تھا اور بات ڈن ہو گئی، اس نے کہا میں مولوی کی طرح نہیں مرنا چاہتا، یہ داڑھی میری منڈوا دو، میں داڑھی مونڈنا چاہتا ہوں۔ اب داڑھی تو مولوی کی کوئی وہ تو نہیں ہے سنت یا طریقہ، یہ تو رسول کا طریقہ ہے۔ یہ یعنی اس وقت بھی مطلب آپ دیکھ لیں اس کی کیفیت، یہ ہم سب کی کیفیت ہے، اسی دنیا کے پیچھے ہیں، اسی حالت میں ہم مرنا بھی چاہتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ مر رہے ہیں، بس بڑا مال چھوڑ دیا یار اس نے، ہمارے میر افضل خان نے کچھ کم مال چھوڑا ہے، میر افضل خان بازار ہے اس کا ایک،
شوگر مل ہے اور کھاتے اور یہ بڑے کھاتے ہیں تو بڑا کامیاب گزرا، بڑے احساس سے چھوڑ کے گیا. لیکن اللہ کے یہاں مسئلہ جو ہے دوسرا ہے. بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم